بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت بکر صدیق کا بیت المال سے وظیفہ۔ حضرت ابو بکر صدیق کے یہاں کپڑے کی تجارت ہوتی تھی اور اس سے گزر اوقات تھا۔ جب خلیفہ بنائے گئے تو حسب المعمول صبح کو چند چادریں ہاتھ پر ڈال کر بازار میں فروخت کے لیے تشریف لے چلے۔ راستے میں حضرت عمر ملے، پوچھا کہاں چلے؟ فرمایا بازار جا رہا ہوں۔ حضرت عمر نے عرض کیا کہ اگر تم تجارت میں مشغول ہو گئے تو خلافت کے کام کا کیا ہوگا؟ فرمایا پھر اہل و عیال کو کہاں سے کھلاؤں؟ عرض کیا کہ ابو عبیدہ جن کو حضور نے امین ہونے کا لقب دیا ہے، ان کے پاس چلیں، وہ آپ کے لیے بیت المال سے کچھ مقرر کر دیں۔ دونوں حضرات ان کے پاس تشریف لے گئے تو انہوں نے ایک مہاجری کو جو اوسطاً ملتا تھا، نہ کم از کم اور نہ زیادہ سے زیادہ مقرر فرما دیا۔ ایک مرتبہ بیوی نے درخواست کی کہ کوئی میٹھی چیز کھانے کو دل چاہتا ہے۔ حضرت ابو صدیق نے فرمایا کہ میرے پاس تو دام نہیں ہے کہ خریدوں۔ اہلیہ نے عرض کیا کہ ہم اپنے روز کے کھانے میں ایک سے تھوڑا بچا لیا کریں گے، کچھ دنوں میں اتنی مقدار ہو جائے گی۔ آپ نے اجازت فرما دی۔ اہلیہ نے کئی روز میں کچھ تھوڑے سے پیسے جمع کیے۔ آپ نے فرمایا کہ تجربے سے یہ معلوم ہوا کہ اتنی مقدار میں بیت المال سے زیادہ ملتی ہے، اس لیے جو اہلیہ نے جمع کیا تھا وہ بھی میں بیت المال میں جمع کیے۔ آپ نے اس لیے جو اہلیہ نے جمع فرما دیا وہ بھی بیت المال میں جمع کروا دیا، اور آئندہ کے لیے اتنی مقدار جتنا انہوں نے روزانہ جمع کیا تھا اپنی تنخواہ سے کم کر دیا۔ اتنے میں حضرت خلیفہ اور بادشاہ پہلے سے اپنی تجارت بھی کرتے تھے اور وہ ضرورت کو کافی بھی تھی، جیسا کہ اس اعلان سے معلوم ہوتا ہے کہ جو بخاری میں حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ جب حضرت ابو بکر خلیفہ بنائے گئے تو آپ نے فرمایا میری قوم کو یہ بات معلوم ہے کہ میرا پیشہ تجارت ہے، میرے اہل خانہ کو ناکامی نہیں ہے، لیکن اب خلیفہ کی وجہ سے مسلمانوں کے کاروبار میں مشغول ہے، اس لیے بیت المال سے میرے لیے اہل خانہ کا مقرر ہوگا۔ اس کے باوجود حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہونے کا لگا تو حضرت عائشہ کو وصیت فرمائی کہ میری ضرورتوں میں سے جو چیزیں بیت المال کی ہیں وہ میرے لیے میرے بعد والے خلیفہ کے حوالے کر دی جائیں۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی دینار یا درہم نہیں تھا، ایک اونٹنی دودھ کی اور پیالہ ایک خادم تھا، بعض روایات میں ایک اوڑھنا اور ایک بچھونا بھی آیا ہے۔ یہ اشیاء جب حضرت عمر کے پاس نیابت میں پہنچی تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ابو بکر پر رحم فرمائے کہ وہ اپنے سے بعد والے کو مشقت میں ڈال گئے۔
پیارے ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں آپ کو اللہ سے محبت چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کے اس واقعہ میں یہ بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ ہمارے صحابہ کرام کی حکومت کس طرح کی تھی اور وہ کس طرح اپنے مسلمان بھائیوں کی خدمت فرماتے تھے اور خزانے کا ایک پیسہ بھی ضائع نہیں کرتے تھے، جبکہ ہمارے سربراہ تنخواہ بھی لیتے ہیں اور اوپر سے لوٹ مار بھی کرتے ہیں اور لوٹ مار کر کے ہمارے ملک کو نقصان کر دیتے ہیں۔ اور دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمارے ان حکمرانوں کو بھی ہمارے صحابہ کرام جیسی حکومت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے ملک کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ آپ کی دعاؤں کا طالب